لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے. تو اخلاق میں مسکرا کے بات کرنا بھی ہے, دل بھی ہے, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, تکبر نہ ہو, خود پسندی نہ ہو. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب بتاؤ, یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نا, چند مرسومات ہیں, ان کو مذہب سمجھ لیا ہے. یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو, حسد ختم کرے گا آپ کی. پھر خود پسندی, تکبر اور خود پسندی, یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں. خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہیں نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا. اتنے ہیں نہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی. کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے, تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں, سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں. اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22ویں گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے, لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں, یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے, لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا, وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے. وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری, آپ دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, بے شک وہ ماس کا وزن ہو, وہ گوشت کا وزن ہو, تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے, چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو. تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں وہ یہ بوڑھے نہیں ہوتے. سامنے والے نے پوچھا زبردست یار, بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں یہ جوانی میں ہی, حقیقت ہے. بہت سے ایسے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ. تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا, اندر سے کیسے تھے تم. اور پھر ظاہری اعمال, اس میں سب سے پہلے نماز, زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی. کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس, معاہدوں کی پابندی, جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو. آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو, اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے. حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو, دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو. یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے. آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں, بڑا خاندانی آدمی ہے, کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے. بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا, قیمت ڈبل لگائی اس کی. کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے, سستا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں, اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے. تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں. کیوں؟ ان کی تجھے صبح شام زیارت ہوگی, ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفینس میں ہے یا کلفٹن میں, اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں, چرس پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا. تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں, صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے, وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں. اس کے اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا, کیونکہ میری ضرورت تھی, ان کی کوئی ضرورت تھی, ورنہ میں نہیں دوں گا. تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے. اور آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا. اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں, اسی پہ چل رہے ہیں, تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 نمبر ہیں. لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو, ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا. مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟
عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے, سمجھ رہے ہو. تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن و سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے, اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, وہ قرآن میں مل نہیں رہی. قرآن میں یہی مل رہا ہے, نماز پڑھو, اخلاق اچھے کرو, حسد نہ کرو, اور مال جمع کر کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں, اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں, ماں باپ کا خیال کرو, رشتے جاری جوڑو, رشتے مت توڑو, اور بوڑھوں کا اکرام کرو, صحیح ہے نا, اور جو ہے یتیم کو کی کفالت کرو, بیوہ عورتوں سے نکاح کرو, یتیم کی کفالت کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت ٹائم پہ دو. ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں, یہ فرشتے. لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک, پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ مال بیچ رہے ہوتے, وہ خریدتا کہتے بھائی یہ فالٹ ہے اس میں, یہ دیکھ لو یہ کیا ہے, یہ فالٹ ہے. کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ مال لائیں تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو. اگر میں نے گندم, جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی, نیچے گیلی, آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم. آپ نے کہا کہ آپ کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ, پھر وہ تاجر ایسے سخی, ایسا غریبوں پہ. میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا, وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ. کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں, بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنا دن, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا, ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں, باقی افریقہ میں. تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ, ان کا اتنا خیال کرو. بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے. ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے, وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے. ابھی بلاک ہو جائیں گے, روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے, آپ دیکھنا, سگنل مارکیٹ سے شرٹ, ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا, کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے ادھر سے گھما کے جاؤ. محرم میں الگ جلوس, ربیع الاول میں الگ, پھر سفر میں الگ, پورا مہینہ جلوسوں کی نظر ہی ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے. اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا, ادروائز نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.